بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا، وقل، اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس کے اندر وہ موجود تھے، یعنی جنت کے اندر۔ آگے کئی مقامات پر یہ قصہ سامنے آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ شیطان کی اس ساری ترغیب اور تحریص، یعنی اس طریقے سے اس نے انہیں ورغلایا ہے، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے آگے کیا ہے۔ وہ بات آئے گی سامنے کس طرح سے اس نے، تو قرآن مجید میں کہا فَأَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، یعنی اسے گویا شیشے میں اتارنا، یعنی اس طریقے سے انہیں جو ہے دھوکہ دے کر اپنے ڈھپ پر لے کر آیا۔ تو اس کے لیے اللہ نے یہاں پر صرف جو لفظ استعمال کیا ہے فَأَزَلَّهُمَا، یعنی انہیں اس طریقے سے اپنے اس مقام سے ہٹا دیا شیطان نے، اور پھر انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا، یعنی جنت میں جس حالت میں اللہ نے انہیں رکھا تھا اس حالت سے انہیں نکلوایا۔ اس کے بعد یعنی اس مہم میں، یعنی اس گویا کہیے کہ تجربے سے یا اس آزمائش سے گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان سے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم جو ہے یہاں سے نیچے اترو، یعنی اب یہاں سے اس حالت سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا فرشتوں یعنی آدم علیہ السلام کو کہ اب یہاں سے تمہیں نکلنا ہے، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ یہ جو بات اس میں کہی ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تو اس کے بارے میں یہ بات دو چیزیں اس میں بیان کی گئی۔ ایک بات تو یہی ہے کہ شیطان کا دشمن انسان اور انسان کا دشمن شیطان، یعنی اس حیثیت سے انہیں نکلنے کا حکم دیا گیا کہ اب تمہیں یہاں سے نکل جانا۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ شیطان اگر وہاں موجود نہیں تھا تو انسانوں کے درمیان دشمنی کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن قرین قیاس بات یہی ہے کہ آدم کا دشمن شیطان ہے، یعنی اس موقع پر جو بات بتائی جا رہی ہے، اور شیطان نے تو اپنی دشمنی کا علل اعلان ثبوت اس موقع پر فراہم کر دیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام نے اس کی دشمنی کو پہچان لیا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدم، پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ یہ جو لفظ مستقر ہے، مستقر حتمی ٹھکانے کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ مستقر کیا ہوتا ہے؟ جہاں کچھ دیر کے لیے آدمی جاتا ہے اور پھر وہاں سے آگے نکل جاتا ہے۔ عربی زبان میں ہوائی اڈے کو بھی مستقر کہتے ہیں، یعنی جہاں لوگ آتے ہیں اور آگے کی منزل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو دنیا کو اسی حیثیت سے انسان کے سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ عارضی جگہ ہے، یہاں بھیجا جا رہا ہے، یہی اس کا امتحان ہے، اور اس کے بعد جو حتمی اس کی رہائش گاہ ہے وہ آخرت میں ہے، چاہے وہ جنت کی صورت میں سامنے آئے چاہے جہنم کی صورت میں سامنے آئے۔ تو کہا گیا کہ تمہیں اب کچھ دیر کے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور پھر فرمایا اس کی فَتَابَ عَلَيْهِ، جس توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے توبہ کی، قبول ہوئی یا نہ ہوئی اس کا پتہ نہ چلا، نہیں، وہی جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے، یعنی یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی ساتھ ہی ساتھ سامنے ہے۔ لہذا دنیا میں انسان کا بھیجا جانا، آدم علیہ السلام کا بھیجا جانا اس غرض سے نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے دنیا کے اندر بھیج دیا، بلکہ ان کا دنیا کے اندر بھیجا جانا جو ہے وہ بنیادی طور پر کس مقصد کے لیے ہے کہ ان کا امتحان اسی مقام پر کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے انہیں دنیا ہی کے لیے گویا کہیے کہ بنایا تھا، اور دنیا میں منصب خلافت ان کے حوالے کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ اب دنیا میں جس وقت وہ بھیجے گئے ہیں تو اس گناہ کا داغ ان کے دامن سے دھو دیا گیا، اس لیے کہ توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ توبہ جب کوئی کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے۔ اگر توبہ کے بعد بھی گناہ باقی رہے تو پھر توبہ کا فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو توبہ کا فائدہ یہی ہے، اللہ رب العالمین نے توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں جہاں جہاں باتیں ہمیں بتائی ہیں، سمجھایا ہے، وہاں یہ بات بیان کر دی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ توبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بھی بتائی ہے کہ توبہ کر لینے سے گناہ کی جگہ نیکی لکھ دی جاتی ہے، یعنی توبہ کرنا خود ایک نیکی ہے۔ بہرحال تو یہاں پر بتایا کہ آدم علیہ السلام نے یہ سبق بھی وہاں پر سیکھ لیا کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کا ازالہ کس طرح ہوگا؟ توبہ کی صورت میں ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر انہیں یہ تجربہ بھی کرا دیا، اس سے بھی گزار دیا۔